الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا برود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا حفظ کا درجہ ماشاءاللہ یہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن مجید برہان رشید کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بہت سعادت کی بات ہے، آپ نے یہ قرآن مجید برہان رشید کا حفظ شروع کیا۔ بعضوں کا آدھا ہوگا، بعضوں کے کچھ پارے ہوں گے، بعض کمپلیٹ کرنے والے۔ تو بہرحال قرآن مجید برہان رشید، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، دنیاوی اسکول پڑھتے ہیں نا بچے، کوئی میٹرک پڑھتا ہے، کوئی سائنس کرتا ہے، کوئی بائیو کیمسٹری کی کتابیں پڑھتا ہے۔ جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کتابیں کہاں جاتی ہیں؟ ردی میں بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ردی میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کسی چیز بیچنے والے کے پاس چلی جاتی ہے، وہ اس کتاب کے صفحے پر چیز رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی جس کتاب نے اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وہ کتاب جو اس نے پڑھی تھی جس کے ذریعے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، لیکن اس کتاب کا کیا ہے؟ وہ بعد میں ردی میں بک رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ جس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ ایسے بیکار نہیں ہے۔ وہ کیسی کتاب ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے کہ ایک صفحہ جو دنیاوی ہے وہ ردی میں چلا گیا، کچرے میں چلا گیا، لیکن آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کے صفحے کی بھی یہ شان ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، رب کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس کو آپ بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ سوچیں، جس کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، جس کتاب کے صفحے کی اللہ نے اتنی شان بیان فرمائی ہے، تو جس کے سینے میں پورا قرآن مجید حفظ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سینے کے اندر کتنا نور عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، تمام طلباء کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا۔ دیکھیں علاقے کے اندر کوئی اسکول پڑھ رہا ہے، کوئی کالج پڑھ رہا ہے، کوئی کیا، لیکن اس کے اندر آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کی تعلیمات کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور آپ یوں بھی خوش نصیب ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے والدین یہ سعادت والے ہیں کہ قیامت کے دن چمکتا ہوا تاج کس کو بنایا جائے گا؟ فزکس پڑھنے والے کو، کیمسٹری پڑھنے والے کو نہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، جس نے قرآن حفظ کیا، اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور والا تاج عطا کیا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کے لیے خوش نصیبی، اور پھر وہ بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس پر عمل کرنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث طیبہ میں یہ بشارت ہے کہ وہ اپنے 10 ایسے افراد کی بخشش فرمائے گا، یعنی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بخشش کا اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ 10 بچوں، اپنے 10 گھر والوں میں سے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا گناہوں کی وجہ سے، ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سعادت کی بات ہے نا۔ تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے، تو آپ کا یوں سمجھے کہ قرآن سے بھی شغف اور صاحب قرآن سے بھی شغف رہنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی رہیں قرآن سے بھی محبت ہو اور صاحب قرآن سے بھی محبت ہو۔ یہی محبت ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت لے کر جئیں گے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے اندر ہم قبر میں، اور اسی محبت کے اندر انشاءاللہ
معاشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب یہ محبتیں سلامت ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو میں نے جو حدیث پاک بیان کی ہے درود پاک کی فضیلت کے اوپر میں نے پڑھی تھی، درود پاک پڑھنا، تو آپ میں سے کتنی تعداد ہے آپ پڑھتے ہوں گے نا روزانہ درود پاک؟ ایک فگر آپ طے کر لیں، تعداد فکس کر لیں روزانہ کی بنیاد پر، یعنی مثال کے طور پہ آپ 313 کا فگر مختص کرتے ہیں، یعنی ہم نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنا جس کو یاد ہو گیا کتنا بتا دیا ہے؟ 313۔ اچھا، یہ 313 آپ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا بندہ جو کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے۔ تو 313 پڑھ لیں گے نا۔ اب یہ پڑھنا کیسے ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، منزل روزانہ پڑھنے کی ایک روٹین ہوتی ہے نا، یہاں بھی آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، گھر پہ آپ اس کی دہرائی کرتے ہوں گے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اسی طرح درود پاک کے لیے بھی اپنا ایک وقت مختص کریں، درود پاک کے لیے ایک وقت مختص کریں۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، جو آپ کی منزل کی دہرائی کا ٹائم ہے اس کے ساتھ کوئی 10 منٹ ایسے رکھ لیں۔ 10 منٹ اگر آپ بیٹھ کر تسبیح پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کریں گے ڈیلی کا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے آپ کا، آپ بچے ہیں نا، ابھی آپ جو سیکھ جائیں گے آپ کو بعد میں بہت کام آئے گا۔ اچھا، جو بڑے ہو جاتے ہیں نا ان کو چیز بعد میں یاد نہیں رہتی۔ اب ہماری جیسے عمر ہو گئی ہے، اب ہم اس عمر میں اگر کوئی چیز یاد کریں تو ہمارے لیے یاد کرنا مشکل ہے، اور بچہ خالی ذہن ہوتا ہے، بچے چھوٹی عمر میں جو یاد کریں ان کو یاد ہو جاتا ہے، جو یاد کریں وہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں ابھی تو یہ آپ کے لیے قیمتی لمحات ہیں، آپ کے لیے قیمتی بونس ہے آپ کے لیے کہ ابھی آپ جتنا لے سکتے ہیں لے لیں۔ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اتنا یاد نہیں ہوگا جتنا بچپنے میں یاد ہو جاتا ہے، اتنا حفظ نہیں ہو جائے گا جتنا بچپن میں ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ عمر ہے، اس کے اندر اس کو کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا، کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا۔ آپ ایک عظیم کام کے لیے مختص ہوئے ہیں، یعنی قرآن پاک کا حفظ، قرآن پاک کا حفظ۔ تو ایک بہت بڑا آپ نے کام اپنے سے ذمہ لیا ہے، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ ان کاموں کے اندر مشغول رہیں جو آپ کے حفظ میں معاون ثابت ہوں، حفظ میں معاون مددگار ثابت ہوں۔ تو اس کے آپ کے معاون کیا ثابت ہوں گے حفظ میں مددگار؟ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، کہ نماز سے بندے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز میں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بندے کی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے یہ، اور اسی طرح درود پاک، ساتھ میں کیا ہے؟ درود پاک۔ یہ ہمارا یوں سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اب قرآن پاک کی منزل بھی اور ساتھ میں درود پاک کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے، 10 رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے، 10 رحمتیں۔ اب دیکھیں ہم میں سے کوئی بندہ کہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک چھینٹا مجھ پر برسا دے، تو جس پر اللہ رحمت کا چھینٹا برسا دے اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں ایک چھینٹا پڑے تو دنیا اور آخرت آباد ہو جاتی ہے، تو جس پر رب کی رحمت 10 بار نازل ہو جائے یا 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کیسے آباد ہوگی؟ ایسن میں تو اس کی دنیا اور آخرت کی آبادی کا یہ سلسلہ بنے گا درود پاک پڑھنا۔ تو آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کثرت کیسے کریں گے؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ ماشاءاللہ کتنی مرتبہ؟ ایک درود پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ایک میں نے بولا نماز کی پابندی، یہ معاون ہے آپ کے قرآن پاک کے حفظ کے اندر، آپ کی یہ چیزیں معاون ہیں جو آپ کے حافظے کو بھی مضبوط کریں گی، جو آپ کے حافظے کو روشن کریں گی، جو آپ کو ذہنی سکون فراہم کریں گی، جو آپ کی پریشانیاں ختم کریں گی۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے نا تو درود پاک کی برکت سے یہ ختم ہو جاتا ہے، اذن میں نماز کی برکت سے سکون نصیب ہو جاتا ہے، یہ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں معاون ثابت ہیں، کیا؟ ایک درود پاک اور دوسرا نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا پابندی انشاءاللہ عز و جل، 5 وقت کی نماز کی پابندی اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔
آپ کا یہ جو قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ ہے یہ ایسا آپ کو حفظ ہوگا کہ آپ اپنے اعتبار سے جب نماز اور یہ ساتھ لے کر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں پہلے اگر سستی تھی نمازوں میں تو میں حفظ کرتا تھا تو وہ مزہ نہیں تھا جو اب مزہ آنے لگا ہے۔ کیوں کہ جب آپ نماز اور قرآن درود پاک ساتھ رکھیں گے تو حافظہ مضبوط ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا تو یاد جلدی ہوگا، یاد جلدی ہوگا تو آپ کی پریشانی ختم۔ یہی بچے کی پریشانی ہوتی ہے نا، یار سبق کب سے یاد کر رہا ہوں یاد نہیں ہو رہا، کب سے یاد کر رہا ہوں یاد نہیں ہو رہا، میں بار بار دہرا رہا ہوں لیکن پھر بھول جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو بھولنے والا ہے، لیکن آپ جب ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ روشن رہے گا اور انشاءاللہ حفظ میں یہ معاون ثابت ہوگا۔ اچھا، آپ میں کوئی بچے ایسے بھی ہوں گے، میں آخری بات عرض کر دیتا ہوں اور میں ختم کروں گا۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے بھی بیچارے مایوسی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بچہ تو بہت زیادہ سنا رہا ہے، فلاں بچہ تو روزانہ سبق سنا دیتا ہے، اور میں یاد بھی کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کے یاد ہوتا نہیں ہے، اور میں استاد صاحب کے سامنے آتا ہوں تو میرے کو سبق سنایا نہیں جاتا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، میں اتنی محنت بھی کرتا ہوں، گھر میں بھی مدرسے میں بھی محنت کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہو رہا، تو حافظے کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو بندہ بعض اوقات پھر وہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے، یار میرے کو تو ہو نہیں رہا، تو بعض بچے ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، آپ کو یاد نہیں ہو رہا پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کو وظیفہ بنائیں، پڑھتے رہیں۔ ہمارے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں، گزرے ہیں کہ جن کے حافظے کمزور تھے، پہلے آتا نہیں تھا، لیکن وہ اس فیلڈ کے اندر تھے کہ وہ نماز روزہ بھی نماز بھی پڑھتے تھے، درود پاک بھی پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں گھیریا ازاری بھی کرتے تھے، مایوس نہیں ہوئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مولا حافظہ دے دے، یاد نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایسا نوازا کہ وہ بعد کے اندر جن کے پہلے حافظے کے اندر کمزوری تھی، نہیں یاد ہوتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ وہ بعد میں مدرس بنے، استاد بنے، اور ایسے بنے کہ ان کی کتابیں آج عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، علماء بنتے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر، علماء بنتے ہیں۔ تو یہ بعد میں ان کا نام ہے علامہ سعد الدین تفتازانی مسعود بن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کیا ایک بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں کہ مطلب اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، درود پاک کو وظیفہ بنائے رکھیں، نماز کو وظیفہ بنائے رکھیں، انشاءاللہ حافظہ روشن ہوگا، آپ کی محنت اللہ ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ آپ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ بس استقامت کے ساتھ لگے رہیے، پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ علم دین کے نور سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پنج گانہ کی پابندی اور درود پاک کی جو ہم نے نیت کی ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا